گزشتہ جمعے ہم کلمے کا پہلا حصہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر مسلمانوں کو لفظ الہ کی سمجھ آ جائے، اپنے معبود کو وہ پہچان لیں، تو ان کے انفرادی اور اجتماعی تمام مسائل کا حل صرف اللہ کو معبود ماننے میں۔ اور معبود کے لیے ہم نے ایک ڈیفینیشن آپ کو بتائی تھی کہ معبود وہ نہیں ہوتا جس کی صرف پوجا پاٹ کی جائے، جس کی صرف پرستش کی جائے، جس کی صرف عبادت کی جائے۔ معبود وہ ہوتا ہے جس کا حکم آپ کے جسم پہ چلتا ہے۔ تو اگر حکم اللہ کا چل رہا ہے تو اللہ میرا معبود ہے، اور اگر کسی اور کا حکم میرے جسم پہ چلتا ہے تو پھر وہی میرا معبود ہے جس کا حکم ہے۔ یہ چیزیں ہم نے پچھلے جمعے سیکھ لی تھی۔ کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہماری
آخرت جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ کئی دفعہ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ ہماری آخرت جو ہے اس میں ہم کامیاب ٹھہریں گے یا ناکام ٹھہریں گے۔ تو میں ان سے صرف ایک یہی بات پوچھا کرتا ہوں کہ صبح سے لے کے شام تک کتنے کام ہیں جو تم نے اپنی آخرت کے لیے کیے؟ بھائی اگر تو اس دنیا میں آخرت کو اہمیت دے گا تو تیری آخرت کامیاب ہوگی۔ تو اگر تو نے آخرت کے لیے کوئی کام کیا ہی نہیں تو پھر یہ سوال پوچھنے کا کیا مطلب؟ اگر وہ معبود کا معنی میں اگر حکم اللہ کا چل رہا ہے سارا دن تو ٹھیک ہے، تیری آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ تو اگر سارا دن تیری سوچ میں کبھی اللہ آیا ہی نہیں کہ میں نے اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، زندگی کا حساب ہے، اس لیے یہ بنیادی بات پہلے سمجھ لیں۔ ہمارے دین میں جو ہمیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے دیا ہے، کوئی بھی عبادت ہو، فرض عبادت ہو، واجب ہو، مستحب ہو، کوئی بھی عبادت نیت کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ نیت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے ہمارے لیے۔ تو اگر آپ عبادت بھی کسی کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں تو آپ عابد بن جائیں گے، عبد نہیں بنیں گے۔ عابد اور ہوتا ہے، عبد اور ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم فرقان حمید فرشتوں اور ابلیس کی عبادت کا فرق ہی یہی بیان کرتا ہے۔ جب فرشتوں کی بات آئی تو فرمایا بل عباد مکرمون، وہ اللہ کے مقرب عزت والے عبد ہیں۔ اور ابلیس عابد تو بن گیا، عبد نہ بن سکا۔ تو بننا عبد ہے۔ وہ کہتا ہے لم یلد ولم یولد، اللہ سے کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں۔ لم یلد ولم یولد کا آسان ترجمہ یہ کر لیا کریں کہ اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں۔ جب رشتہ داری نہیں ہے تو پھر تعلق کیا ہے؟ فرمایا تعلق صرف عبد کا ہے۔ جو عبد ہوگا اس کا تعلق ہے، جو عبد نہیں ہوگا اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے جس ہستی کا اس کا سب سے زیادہ تعلق ہے اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ تو معبود اسی وقت بنے گا نا جب اس کا کوئی عبد ہوگا۔ خالق تبھی بنے گا نا اگر اس کی کوئی مخلوق ہوگی، ورنہ صفت خالق تو بے معنی ہو جائے گی۔ تو اگر وہ الہ ہے، معبود ہے، تو پھر اس کا کوئی عبد بھی ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس عبد خاص کو اگر تم نے دیکھنا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اسی لیے مولا علی سرکار کرم اللہ وجہ الکریم کے بعد پہلے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، جب ان سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا
کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نہیں بنایا، نہیں خلق کیا جنوں اور انسانوں کو مگر سوائے ایک کام، لیعبدون، کہ وہ عبد بن کے رہے. کئی لوگ اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بھائی عبادت کے لیے پیدا، عبادت تو ابلیس نے بھی کی نا، لیکن عبد نہ بن سکا. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تم عبد بن کے رہو. اب یہاں پہ سرکار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا فرمایا، یہ کبھی مجھے یاد کروانا. آپ یہ جو پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے حرف جر ہے، بے اسم اللہ، یہ اصل میں لفظ یہ تھا، بے اسم اللہ. بے کا معنی ہے ساتھ، اسم کا معنی ہے نام. اللہ ساتھ نام اللہ کے. اب آپ اسم تو نہیں پڑھتے نا، بسم پڑھتے. اصل لفظ کیا تھا؟ بے اسم اللہ، اسم کا معنی نام ہو. اب اللہ بھی نام ہے، اللہ کا ذاتی نام. آگے الرحمن الرحیم، یہ بھی دونوں اس کے صفاتی نام. ساتھ نام اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے. تو اس کا تو کوئی معنی ہی نہیں بنتا نا، اس کا کوئی مفہوم نہیں بنتا کہ ساتھ نام اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے. بھائی کیا کام کیا کرنا ہے؟ کیا ساتھ نام اللہ کے جو رحمان و رحیم؟ تو تفسیر بیضاوی میں انہوں نے اس کی یہ شرح لکھی ہے کہ اس سے پہلے ایک لفظ، جیسے یہ لفظ تھا نا بے اسم اللہ، تو یہ حمزہ وصلی تھا وہ گر گیا اور بے ساتھ سین کے ڈائریکٹ مل گئی. وہ جو الف تھا نا حمزہ وصلی وہ گر گیا اور بن گیا بسم اللہ. اسی طرح اس سے پہلے ایک لفظ تھا استعینو یا نستعینو، میں مدد چاہتا ہوں ساتھ نام اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے. تو وہ جو فعل تھا وہ چھپا ہوا ہے اس میں. بسم اللہ کبھی بھی اس طرح نہیں پڑھنا ساتھ نام اللہ کے جو رحمان و رحیم. نہیں، میں اس اللہ سے مدد چاہتا ہوں یا ہم مدد چاہتے ہیں جو رحمان و رحیم ہے. اور اس طریقے سے یہ بات ذہن میں رکھنا، 114 سورہ ہے نا، 114 صورتیں ہیں قرآن کریم. ہر سورت سے پہلے جب بسم اللہ آتی ہے تو ہر بسم اللہ کا معنی علیحدہ ہوتا ہے. کوئی ایسی بسم اللہ، اس سورت کا جو مرکزی خیال ہوتا ہے نا وہ فعل بسم اللہ کے پہلے لگے گا. جو بسم اللہ سورہ فاتحہ کے سامنے ہے اس کے ساتھ استعین لگے گا پہلے، اور جو بسم اللہ سورہ بقرہ کے سامنے ہے اس کے ساتھ یہ فعل نہیں لگے گا. کیوں؟ سورہ فاتحہ کا جو مرکزی نقطہ تھا وہ تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. سورہ فاتحہ کا جو مرکزی مقام ہے وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب سورہ فاتحہ سے پہلے جب بھی بسم اللہ پڑھی جائے گی تو اس کا مفہوم ذہن میں رکھنا کہ میں مدد چاہتا ہوں اللہ کے نام کی جو رحمان و رحیم. اب یہ چیزیں
ظاہر ہے ان کا علم سے تعلق ہے، کسی کے پاس سیکھنے سے اس کا تعلق ہے۔ اب میں نے صرف ایک لفظ کی تشریح کے لیے یہاں تک آپ کو پہنچایا۔ بھائی یہ وہ مفسر ہے قرآن کا جس نے کسی مدرسے سے ڈگری نہیں لی، اس کو قرآن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ یہ جو آپ کے پاس ڈگری ہے نا، کہتے ہیں میں نے ایم اے کر لیا، میں نے پی ایچ ڈی کر لی، میں نے ایم ایس سی کر لی، میں نے درس نظامی پڑھ لیا، میں نے قرآن ترجمے سے پڑھ لیا، یہ جو چند ٹکڑے اسناد کے سندوں کے آپ کے پاس ہوتے ہیں اس کو علم نہیں کہتے۔ میرے مولا علی سرکار کا ایک جملہ ذہن میں رکھنا، علم وہ ہوتا ہے جس کی تصدیق تیرا عمل کرے۔ علم وہ ہوتا ہے جس کی تصدیق تیرا عمل کرے۔ اگر میرے پاس اس قرآن سے علم آ گیا کہ جھوٹ پہ اللہ کی لعنت ہے، اور اگر میرا عمل اس کی تصدیق نہیں کرتا تو میرے پاس علم نہیں ہے۔ تو پوچھا گیا کہ سرکار اس آیت کا مفہوم؟ فرمایا اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس کے عبد بن کے رہیں، عابد نہیں۔ یہ فرق ذہن میں رکھیں، عبد بن کے رہیں۔ اور عبد کون ہوگا؟ جس کے جسم پہ حکم اللہ کا چلتا ہے۔ اگر حکم اللہ کا نہیں چلتا تو یہ عبادت رسم بن جاتی ہے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ابلیس نے سجدے کیے، عابد بن گیا، اور حکم اس کے جسم پہ نہ چلا تو عبد نہ بن سکا۔ حکم تھا نا آدم کو سجدہ کرو، تو اگر جسم پہ حکم نہ چلے تو پھر عابد تو ہو سکتا ہے، عبد نہیں ہو سکتا۔ اور فرشتے کیا ہیں؟ بل عباد مکرمون، اللہ کے عبد ہیں، عزت والے عبد ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو لیعبدون ہے نا، یہ اصل میں لیعرفون ہے۔ اب کہیں گے کہ قرآن میں تو لفظ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون آیا ہے، اور عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں جیسے بسم اللہ فاتحہ کے پہلے آئے گی تو پہلے فعل کیا ہے؟ استعینوا۔ اب یہاں لیعبدون کے اندر کیا ہے؟ لیعرفون۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تفسیر ابن عباس میں کہ جس کو اللہ کی معرفت ہی نہیں وہ عبد کیسے بنے گا؟ اس لیے میں نے پچھلے جمعے بھی لفظ الہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اگر اس امت کو الہ کی سمجھ آ جائے تو اس کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب میں وہ اکثر یہ آیا مبارکہ بھی سورہ انبیاء کی میں نے اسی لیے تلاوت کی ہے کہ تمہارے ذہن میں وسوسے تو آئیں گے۔ بھائی ابلیس نے چھوڑنا نہیں ہے، کچھ شیطانی وسوسے ہوں گے، کچھ نفسانی وسوسے۔ تمہارا نفس بھی تو وسوسے ڈالتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو پچھلے جمعے کا ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا کہ الہ وہ ہے کہ کسی اور کا حکم میرے جسم پہ نہ چلے، بلکہ میرا اپنا حکم بھی میرے جسم پہ نہ چلے، کہ میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی اور وہ خواہش میرے جسم پہ حکم کی صورت میں، تو پھر بھی قرآن کیا کہتا ہے کہ تو نے پھر اپنی خواہش کو الہ بنایا ہے، اللہ کو الہ نہیں مانا۔ میرا اپنا حکم بھی میرے جسم پہ نہیں چلنا چاہیے۔
تو اللہ فرما رہا ہے کہ وسوسے تو آئیں گے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. صحابہ کرام بھی آ کے کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں بھی خیال بڑے آتے ہیں, ایسے ایسے خیال آتے ہیں کہ ہم کبھی سمجھتے ہیں کہ کہیں ایمان ہی ضائع نہ ہو جائے. عقیدے کے متعلق وسوسے آئیں گے, اعمال کے متعلق آئیں گے. ابلیس چھوڑے گا تو نہیں تمہیں. لیکن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان وسوسوں کو زبان پہ نہ لا. جب تک وسوسے ہیں تمہیں پکڑ نہیں ہوتی, چاہے جتنا جی چاہے برا وسوسہ ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. وسوسے پہ پکڑ نہیں ہے. پکڑ تب ہوگی جب اس کو زبان پہ لاؤ گے. زبان پہ لاؤ گے تو ان دونوں فرشتوں کو گواہ بنا لو گے. جس کے سامنے ذکر کرو گے اس کو گواہ بنا لو گے. اگر وہ آخری جمعے والی آیت آپ کے ذہن میں ہو, لا یحب کل مختال فخور, اللہ کسی بھی فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا. کسی شیخی بکھیرنے والے سے اللہ محبت نہیں کرتا. اب شیخی میں یا شوخی میں زبان پہ لے آئے کہ میں نے تو فلاں دعوت کی اور اس میں شراب کا بھی اہتمام کیا, گواہ بنا لیا آپ نے لوگوں. میرا فلاں عورت کے ساتھ ناجائز تعلق ہے, لوگوں کو گواہ بنا لیا, فرشتوں کو گواہ بنا لیا. اور پتہ کیا حکم دیا؟ فرمایا اپنی برائیوں کے اتنے گواہ نہ بناؤ کہ اللہ کو بخشنے میں دقت ہو جائے. اس حد تک نہ گزر جانا. جب اس نے پردے ڈالے ہیں تو گناہوں کو شیخی میں کیوں لوگوں کے سامنے پھیلا رہا ہے؟ میں نے جب یہ روایت پڑھی تھی نا, میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو گناہ کرتا ہے اور وہ تیرے گناہ پہ پردہ ڈال دیتا. ہوا اصل میں یہ تھا, میں پھر ساری بات آپ کو عرض کر دوں. ایک صحابی نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری دکان پہ ایک عورت آ گئی سودا لینے کے. تو میرے ذہن میں شیطانی وسوسہ آ گیا کہ میں اس کو ہاتھ لگاؤں. تو میں نے اس عورت سے کہا کہ یہ سودا جو ہے نا یہ پیچھے میرے سٹور میں پڑا ہو. تو میں اس کو لے کے سٹور میں چلا گیا اور اس کو ہاتھ لگایا. صحابہ کی نیت تو یہ ہوتی تھی نا کہ جو غلطی ہو گئی اس کی سزا ہمیں اسی دنیا میں ملے. میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے تیرے گناہ پہ پردہ ڈالا تھا, تو مجھے گواہ کیوں بنا رہا؟ تو ستار العیوب ہے. جب اس نے پردہ ڈالا ہے تو مجھے گواہ کیوں بنا رہا؟ فرمایا انسان گناہ کرتا ہے, اللہ پردہ ڈالتا ہے, اور یہ شیخی بکھیرتے ہوئے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے فلاں گناہ کیا. تو آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں, پیدا کرنے والا, میں تیرے عیبوں پہ پردے ڈال رہا ہوں اور تو شیخیاں بکھیر کے ان گناہوں کو بیان کر کے لوگوں کو گواہ بنا رہا ہے. میں تیرا کیسا خدا ہوں اور تو کیسا بندہ ہے. نہ کبھی بھی اپنے گناہوں کا کسی کو گواہ نہیں بنا, نہ کبھی اللہ کی شکایت مخلوق کے سامنے کرے.
اگر اس کی شدت کا آپ کو اندازہ نہیں تو مولا علی سرکار کا وہ جملہ بڑی دفعہ میں نے آپ کو تہیہ کیا ہے، جو دعاؤں کا مجموعہ ہے، صحیفہ سجادیہ، سرکار امام زین العابدین کی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ کیا وہ دعا کے جملے ہیں جو عبد بن کے رہے کہ یا اللہ یہ جو میں باہر نکلتا ہوں لوگ میری عزت کرتے، میرا احترام کرتے، میرے استقبال کو کھڑے، مولا علی اپنے اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، مولا یہ جو میری عزت ہے معاشرے میں یہ صرف اس لیے ہے نا کہ تو نے میرے عیبوں پہ پردے ڈالے ہو۔ اگر تو میرے عیب ظاہر کر دے تو میری تو اولاد بھی میرے ساتھ سلام نہ لے۔ نہ اتنے گواہ نہ بنا لینا کہ اللہ کو بخشنے میں دقت محسوس۔ فرمایا کہ وسوسے تو آئیں گے، ان کو کبھی زبان پہ نہ لا، اور اگر کبھی محسوس ہو ایسا تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پھر پوچھ لینا ان سے جو جانتے ہیں، ان سے سوال کر لینا۔ جن کے خدا خوفی ہے نا ان سے پوچھنا، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو کسی جاننے والے سے پوچھ لیں۔ اس لیے میں نے یہ پچھلے جو میں عرض کیا تھا کہ جب تک یہاں کوئی عادل نہیں بیٹھے گا محراب و منبر میں، یہ دین لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر ایک جاہل دوسرے جاہل سے سوال کرتا ہے تو جہالت میں ہی اضافہ ہوگا نا، اس سے علم میں اضافہ تو نہیں، اس سے تیرے مسائل حل تو نہیں۔ ایک بندہ دعا کر رہا تھا، یا اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ شاید آپ بھی یہ دعا کبھی کر لیتے ہیں۔ سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا یہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ نے کہا میں تو کہہ رہا ہوں یا اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرو۔ فرمایا یہاں تو ہر کوئی ایک دوسرے کا محتاج ہے، یہ کیسی دعا ہے؟ تو اس دنیا میں آنے کے لیے ماں باپ کا محتاج ہے، اب اللہ تجھے ماں باپ کے بغیر ہی پیدا کر دے، یہ کیسی دعا ہے؟ بھوک لگ جائے تو تو روٹی کا محتاج ہے، پیاس لگے گی تو پانی کا محتاج ہے، جہالت ہوگی تو علم کا محتاج ہے، تیرا جنازہ اٹھنا ہے تو تم محتاج ہے کہ 4 لوگ کم از کم تیری چارپائی اٹھا کے وہاں تک لے جائیں۔ اس نے کہا حضور میں تو یہ سمجھتا تھا کہ میں بڑی دعا کر رہا ہوں۔ نے فرمایا نہیں، اللہ نے یہ کائنات عالم اسباب بنائی ہے، یہاں ہر کسی کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا پھر حضور کیا دعا کروں؟ فرمایا ہاں دعا کرنی ہے تو یہ کر کے مولا مجھے کسی کمینے کا محتاج نہ کرنا۔ یہ دعا کر کسی اس کا محتاج کرنا جس کے دل میں خدا کا خوف ہو، اس کا محتاج کرنا جس کو اللہ نے علم سے نوازا، اس کا محتاج کرنا جو اس کا عبد بن کے رہنا چاہتا ہے۔ تو جب تک یہ آپ کے دل کی زمین
اللہ کی معرفت سے زرخیز نہیں ہوتی. اس میں آپ نماز کا بیج بھی بوئیں گے تو برباد ہو جائے گا. آپ نمازی تو بن جائیں گے، آپ تو نہیں بنیں گے. روزے کا بیج بھی بوئیں گے تو برباد ہو جائے گا. بنجر زمین میں کبھی فصلیں نہیں ہوگا کہ. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ معرفت ہے اللہ کی. اس معرفت سے جب دل کی زمین زرخیز ہوتی ہے، پھر بیج ایمان کا کمزور بھی ہوگا تو اس کو پھل ضرور لگ جائے گا. وہ کھڑکی جو تیرے دل کی اللہ کی طرف کھلتی ہے وہ کبھی بند نہ ہونے دے. اللہ کے انوار و تجلیات اپنے دل میں اترنے دے. یہ تکبر، حسد، بغض، جہالت، حرام کا مال، اس سے دل کو پاک رکھنا. اور وہ کیفیت اللہ کی معرفت کی کہ جب تو ہر طرف سے بے بس ہو جاتا ہے، اپنے بھی تیرا ساتھ چھوڑ دیتے، تو اس وقت یہ جو جملہ کہتا ہے نا مولا اب تو ہی صرف بچا سکتا ہے، اس یقین کی کشتی میں کبھی سوراخ نہ ہونے دینا. جب درمیان سمندر کے کشتی ٹوٹ جائے، لہریں آ جائیں، پھر بھی کہنا مولا اب بھی اگر کوئی بچا سکتا ہے تو تیری ذات. اس معرفت کو اپنے دل میں رکھنا. یہ یقین کی معرفت جب دل میں رہے گی تو پھر آپ عابد نہیں بنیں گے، عبد بنیں گے. آج آپ کو عابد بڑے نظر آئیں گے لیکن اب جو ہے وہ نظر نہیں آتے. تو کوشش یہ کریں، یہ جو بات پچھلے جمعے سے چل رہی ہے کہ اگر کلمے کی سمجھ آ جائے، ہمارے پورے دین کی جو اساس ہے، جو بنیاد ہے وہ اس کلمے. اور سادی سی صرف بات ہے کہ اللہ میرا معبود ہے، میں اس کا عبد ہوں، اور معبود وہ ہے جس کا حکم میرے جسم پہ چلتا ہے. میں عبادت رسموں کے لیے نہیں کروں گا بلکہ اس کا عبد بن کے رہوں. یہ میری زندگی کا مقصد ہے. اس لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا کہ میں جو کچھ بھی کروں معرفت الہی کے لیے. اور اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو کبھی کسی جاہل سے نہیں پوچھنا، کسی عادل سے پوچھنا، اہل فن سے پوچھنا، اس سے پوچھنا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. ورنہ پھر یہ بتانے والے جو حب جا اور حب مال کے لیے زندگی گزارتے ہیں، وہ کبھی بھی تمہیں قرآن کی سمجھ نہیں آنے دیں. وقت ہو گیا ہے، میں ایک جملہ آپ سے عرض کر دوں. ایک دفعہ لاہور بیٹھے ہوئے نا ڈاکٹر اسرار صاحب ان دنوں حیات تھے، تو بات چل نکلی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی کہ جب یہ دنیا ظلم سے بھر جائے گی تو امام مہدی تشریف لائیں گے اور اس کو پھر عدل سے بھر دیں گے، زمین پہ عدل قائم کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی امامت میں رہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھیں. تو کہنے لگے کہ سنی بھی کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی تشریف لائیں گے اور نظام عدل قائم ہوگا، اہل تشیع بھی کہتے ہیں امام مہدی تشریف لائیں گے، عدل قائم ہوگا. تو میں نے ان سے ایک بات کہی اس پر،
میں نے کہا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو تم یہ شیعہ سنی علماء سارے ان کے مخالف ہو، تم ان کی مخالفت میں کھڑے ہو۔ اچھا وہ شیعہ سنی دونوں کہنے لگے جی نہیں ہم تو انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا وہ شیعوں میں آئیں گے یا سنیوں میں آئیں گے؟ امام مہدی تو اللہ کا بندہ بن کے آئے گا، وہ تو فرقوں کو توڑنے والے ہوں گے اور تم ان کے خلاف فرقے بنا کے تم تو مخالفت میں کھڑے ہوگے، تمہارا کیا کام ہے ان کا انتظار کرنا؟ انتظار تو ہم کر رہے ہیں جو کہتے ہیں نہیں سارے کلمہ پڑھنے والے ہمارے بھائی ہیں، ہم امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں۔ جنہوں نے امت کو توڑا ہے، جنہوں نے امت میں نفرتیں پھیلائی ہیں، ان کا کیا کام امام مہدی کے ساتھ؟ اس لیے اور یہ آپ کو پتا حضرت علی کے ساتھ بھی یہی ہوا، سرکار امام زید کے ساتھ بھی یہی ہوا، کبھی تفصیل آپ کو بتاؤں۔ یہ سرکار امام حسین کے پوتے ہیں، امام زید امام باقر کے بھائی ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، امام باقر کے بھائی ہیں۔ 80,000 کا لشکر تھا ساتھ، لیکن انہوں نے فرقہ واریت شروع کر دی، کہنے لگے ابو بکر اور عمر کو برا کہو۔ امام زید نے فرمایا ابو بکر اور عمر کو برا کہنے کا پتہ مطلب کیا ہے؟ کہ میں اپنے باپ علی کو برا کہوں؟ جس علی نے ابو بکر کی اور عمر کی بیعت کی ہے، 80,000 چھوڑ گئے، ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن امام حسین کے پوتے نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے لشکر چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ اللہ کے عبد بن کے رہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عادل بن کے رہے، دین کے محافظ بن کے رہے۔ یہ جو تم کوششیں کرتے ہو کہ جھوٹ بولتے ہو تو بولو ہمارے فرقے میں آ جاؤ، تم تو عادل ہی نہیں ہو۔ امام مہدی کا کیا صفت نبی پاک نے بیان فرمائی ہے کہ وہ اس دنیا میں آ کے عادل قائم کرے گا۔ تمہارے اندر تو جرت نہیں ہے کہ تم عادل کی بات کر سکتے، اس لیے اگر امام مہدی کا کوئی صحیح انتظار کر رہا ہے تو وہ ہم کر رہے ہیں۔ یہ ساری تگودو اس قرآن فہمی کی اسی لیے ہے کہ ہم اپنی اگر ہمارے دور میں آ جائیں تو ہمیں اللہ یہ توفیق دے، ورنہ ہماری نسلوں تک آگے یہ پیغام پہنچے کہ اس محراب و منبر پہ جب تک عادل لوگ نہیں آئیں گے اس دین کی لوگوں کو سمجھ نہیں آنے دیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر کسی سے پوچھنا ہو تو اس سے پوچھا کرو جس کے دل میں اللہ کا خوف۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ بسم اللہ